वालेकुम वियर्स औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कशफ की सीरीज़ जो है वो अभी चल रही है। कशफ में मुख्तलिफ़ इक़साम के कशफ हैं। कशफ मलाइका, कशफ अरवाह। तो ये जो है कशफ मलाइका है। जो कशफ औलिया किराम को होता है उनमें अक्सर व बेशतर कशफ रूह होता है। जैसा कि हज़रत सैयद अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह नक्शबंदी, आपका फैज़ हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह से था। आपने फरमाया अगर कोकाफ में कोई चूंटी भी चलती है तो उसका भी मुझे कशफ होता है, या कोकाफ में कोई चीज़ होती है तो उसके बारे में उसको पता चल जाता था। तो वो कौन सा कशफ था? फ़रिश्तों का कशफ था या रूह का कशफ था या स्पिरिट का कशफ था? तो वो जो कशफ था वो रूह का कशफ था। जैसा कि एक मर्तबा आपने अल्लाह ताला के हज़ूर दुआ की कि मुझे भूख और प्यास जो है उसका कोई तदारुक किया जाए, तो आपके सामने एक सांप नमा चीज़ ज़ाहिर हुई और आपको हुक्म हुआ कि अपना मुंह खोलो। लेकिन आपने कहा, किरातन कहा कि अल्लाह आपके सामने कौन सी ये बड़ी बात है, अब ऐसी मकरूह चीज़ को मैं कैसे अपने मुंह में अंदर लूँ। तो फिर वो गायब हो गई और थोड़ी देर में इसने महसूस किया कि इसको जायकाए शहद और जायकाए दूध यानी शीर और शहद दोनों किस्म के जायके महसूस हुए और भूख ख़त्म की गई। और फिर बताया गया कि जब भी आपको भूख होगी, कहीं भी आप बैठे होंगे, तो अल्लाह ताला के हुक्म से वहीं पे आपको खाना पीना की चीज़ें यानी ताकत अंदर पहुंच जाएगी। तो ये उनका मकाम रूहानी था, रूह की ताकत थी। उसके अलावा जो अक्सर लोग जो करते हैं वो फ़रिश्तों का जो है वो कशफ होता है। फ़रिश्तों के कशफ में आसान तरीके मैंने बयान किए हैं। इससे आसान तरीके आप लोगों को कहीं भी नहीं मिलेंगे। आज मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ, कशफ का आसान तरीन तरीका है। फ़र्ज़ करो सबसे पहले नाम लेना है। नाम, आपने नाम लिया अहमद। अब अहमद के एदाद जो हैं वो 53 हो गए। 53 में से 28, इसको तकसीम करना है 28 पे, जो बाकी बचे वही इसका होता है। फ़र्ज़ करो हमने 28 से तकसीम किया तो 25 एदाद बचे। तो अब 25 जो हैं ये अराइल है और इसका हरफ ज़ाल है। तो अब आप इसको इस तरह भी पढ़ सकते हैं, अजब या ज़ालाइल बेहक ज़ुल जलाल वल इकराम। तो
یہ عبارت آپ کو کشف کروائے گی۔ اس کے کشف کرنے سے باطنی جو فرشتے ہیں وہ آپ لوگوں کو نظارہ کروائیں گے۔ اسی طرح یہ ہو گیا، یعنی آپ نے 28 پہ تقسیم کیا، تب تقسیم کے بعد اگر حرف آتا ہے، اگر کسی کو تقسیم کرنا نہیں آتا تو نفی کر سکتا ہے، یعنی 28 نفی۔ تو اس طرح سے اگر ہم کریں گے تو بھی وہی جواب آئے گا۔ اور پھر آگے اگر کسی کو تقسیم آتی ہے تو وہ آسان ترین طریقہ ہوتا ہے۔ تو اس میں ایسے ہوتا ہے، یہ ایک ہو گیا اور اس میں جو ہے یہ باقی ہو گیا، باقی اعداد۔ اور اس کے علاوہ ہر حرف، ہر روح جو ہے، چاہے کسی کی بھی روح ہو، اس کا تعلق کسی نہ کسی حرف سے ہوتا ہے۔ فرشتوں کا بھی حرف سے تعلق ہوتا ہے، کسی نہ کسی لیٹر سے، کسی نہ کسی حروف سے تعلق ہوتا ہے۔ تو اب ہم نے اس بندے کا جو کشف کرنا چاہتا ہے، اس کا ہم نے ایک مثال دیا ہے کہ اس کا نام فرض کرو احمد ہے، اور اس کے 53 اعداد ہو گئے، 28 پہ تقسیم کیا تو باقی جو بچا 25 ہے۔ تو اب ابجد میں جو ہے 28 حروف ہیں، یہ دیکھیں، یہ ابجد میں 28 حروف ہیں۔ تو یہ 28 حروف ہیں، اس میں یہ پہلا نمبر ہے، یہ دوسرا، تیسرا، یہ اعداد نہیں دے رہا بلکہ سیریز بتا رہا ہوں۔ تو یہ 28 حروف ہو گئے، اور 25واں حرف ہمیں چاہیے تھا، تو یہ 25واں حرف جو ہے وہ زال ہے۔ تو ہم نے 25واں حرف لیا زال، اور زال کو ملفوظی کیا، اس کو ہم نے ملفوظی کیا، زال کا ملفوظی کیا، اس کے ساتھ ہم نے ایڈ کیا آئل کو، تو یہ فرشتہ بن گیا۔ یہ فرشتہ احمد کو کشف کروائے گا، احمد کو جو ہے سوالوں کا جواب دے گا۔ تو یہ ہوتا ہے اس طریقے سے اس فرشتے کا پڑھنا۔ اب ان کے اعداد جو ہیں کتنے پڑھنے چاہیے، تو ان کے اعداد اگر ہم کریں گے تو اس کے اعداد ہوتے ہیں 731، اور 41 اعداد ایل کے اگر ڈالیں گے تو یہ ہو گئے 2، اور یہ 772 مرتبہ ہو گیا۔ اس کو ہم نے اکائی میں تبدیل کیا تو یہ ہو گیا 773، 773 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے، 773 ٹائمز آپ اس کو پڑھیں گے۔ اس کو پڑھیں گے تو یہ کشف کھل جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے 10 مرتبہ پڑھا اور پھر کہا کہ کچھ نہیں ہو رہا ہے اور پھر آنکھیں کھول لی یا کشف نہیں ہوا، تو یہ نہیں ہے، بلکہ اس کو پڑھنا ہی ہے۔ تو اس کشف کے جو ہے وہ پردے جو ہیں وہ ہٹ جاتے ہیں، اور آدمی کو اس کے سوالوں کے جواب دکھائے جاتے ہیں، بتائے جاتے ہیں، یا لکھا ہوا دکھایا جاتا ہے۔ تو جو صورت بھی ہو، جو سی صورت نظر آئے، اس میں آپ اپنے سوال کا جواب دیکھیں گے۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کشف کا۔
اب میں ایک ولی کامل کا طریقہ بتاؤں گا. ایک کامل ہستی اور عابد زاہد اپنے دور کا 2011 میں اس دنیا سے وہ پردہ فرما گئے. ہمارے سلسلے کا قادریہ سلسلے کا بزرگ تھا. بہت ہی صاحب تقویٰ تھا، باشرع تھا، اور اس کے علاوہ صلاۃ و صوم کا پابند، مخلص، ہمدرد انسان تھا. آپ کو اتنے جو ہے جفر یا جو ہے حساب کتاب یعنی مائنس پلس ان چیزوں کا پتہ نہیں تھا. تو آپ نے اپنے 2 بھائیوں سے جو کہ اپنے دور کے ولی کامل تھے اور بڑے بھائی تھے ان سے یہ بات کہی تھی کہ میں کیسے کشف کروں، کیونکہ میری اتنی جو ہے تعلیم نہیں ہے کہ میں علم جفر سیکھوں، اس میں ٹائم لگاؤں، یا جو ہے دوسرے جو ہے مائنس پلس یا حساب کتاب کا کام میں نہیں کر سکتا. تو پھر آپ کو ان دونوں اولیاء کرام نے ان کو جو ہے بتایا کہ آپ جو ہیں 28 حروف پرچی پہ لکھیں گے، چٹ بنائیں گے، چھوٹی چھوٹی چٹس بنائیں گے، ان پہ 28 لیٹرس آف عربک لکھیں گے اور ان کو ایک بنڈلی بنائیں گے. یعنی سمجھو ایک کاغذ کا آپ نے چٹ بنایا ایسے، اس میں الف لکھا، دوسرا چٹ بنایا اس میں با لکھا، تیسرا چٹ لکھا اس میں جیم لکھا، چوتھا چٹ بنایا اس کو دال لکھا، پانچواں چٹ بنایا اس کو ہا لکھا. تو 28 حروف مکمل کیے، مکمل 28 چٹ یا پرچیاں، 28 پرچیاں یا 28 پارچامنٹس. پرچیاں یا 28 پارچامنٹس بنائے. اب ان کے بارے میں ان کا طریقہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ اس کو کس طرح سے کرنا ہے. ان 28 حروف کی بنڈلی بنانی ہے. الف کو آگے رکھنا ہے، اوپر سے الف، نیچے سے بے، پھر نیچے سے جیم، اس طرح سے اس کی ترتیب دے کے اس بنڈلی کو بہتی ہوئی چھوٹی نہر ہو، تالاب ہو، اس میں ڈالنا ہے. ڈالیں گے تو اس میں سے ایک چٹ جو بھی آگے آگے نکل کے چلے ریورس میں، یعنی ایک چٹ ایسی ہوگی جو مشرق کی طرف نکلے گی، جو پانی جہاں بہہ رہا ہے اس طرف نہیں بلکہ اس سے ریورس میں آگے چلے گی، وہ چٹ اٹھانی ہے، اس کو پڑھنا ہے. اس پہ کون سا لیٹر لکھا ہوا ہے، جو لیٹر اس پہ لکھا ہوگا اس لیٹر کو ملفوظی بنانا ہے اور اس کو پڑھنا ہے. یہ سمجھو کہ اولیاء کرام کا بھی تجربہ ہے اور ہمارا بھی تجربہ ہے، ہمارے دوستوں کا بھی تجربہ ہے، میرے شاگردوں کا بھی تجربہ ہے. یہ کوئی معمولی چیز نہیں بتا رہا ہوں بلکہ ایک خاص چیز سمجھا رہا ہوں. اب ان میں سے چٹ ہم نے ڈالی ہے. چٹ پانی جو ہے فلو کر رہا ہے، یہ فلو ہے پانی کا فلو جو ہے ایسے جا رہا ہے. یہ ہے فلو آف واٹر. پانی کا بہاؤ اس طرف جا رہا ہے. آپ نے چٹ یہاں پہ ڈالی، 28 حروف کی بنڈلی اس میں ہوگی اور ان میں سے ایک چٹ کوئی بھی ریورس میں آگے چل کے ایسے تھوڑا چل کے پھر جو ہے وہ اس طرف سے آئے گی، ایسے. جب ایسے آئے گی تو اس چٹ کو پک کرنا ہے، اٹھانا ہے.
उस चिट को उठा के खोलना है, उस पे जो हरफ लिखा होगा उस हरफ को आप लोग देखेंगे कौन सा है। मिसाल के तौर पे उस पे जीम लिखा हुआ है, अब ये जीम लिखा हुआ है, तो इसको हम मलफूज़ी बनाएंगे तो ये बन गया जीम, ये मलफूज़ी। और इसको हमने जीम को एदाद लिए तो इसके एदाद बन गए 53। अब 53 ये इसके एदाद हो गए, इसके साथ 41 मिलाएंगे तो 5 4 और 5 9, तो ये हम इसका फरिश्ता जब बनाएंगे मलफूज़ी तो इसको बनाएंगे जीमाइल। तो ये जीमाइल जो है इसको हम 94 मरतबा पढ़ेंगे। अब इसको पढ़ने का तरीका, इसको पढ़ने का तरीका क्या, तो अब इसको पढ़ने का तरीका समझे। इसके पढ़ने का तरीका ये जीमाइल हो गया, इसको 94 मरतबा पढ़ना है। इसको इकाई में तब्दील करेंगे तो 95 हो जाएगा, ये इकाई हो गई, तो इकाई के एदाद है 95, तो इसको कम से कम 95 मरतबा पढ़ना है। इससे ज़्यादा पढ़ें तो बेहतर है, लेकिन कम से कम 95 मरतबा। अब मैं इसको उस आयत करीमा की तरफ ले जा रहा हूँ जो आयत करीमा औलिया किराम खुद अपने मामूलात में रखते हैं, और जो आयत करीमा सलासिल कादरिया हो, नक्शबंदिया हो, चिश्तिया हो, सहरवर्दिया हो, उनमें बतौर इस्तिखारा, बतौर कशफ उस आयत को पढ़ते हैं। जब भी किसी मसले में कोई भी अल्लाह का वली, कोई अल्लाह का फ़कीर, कोई आमिल फंसता है, साहिब तरीक़त, खलीफा, जिसको सवाल का जवाब चाहिए होता है, उसे नहीं मिलता, तो वो इस आयत करीमा को पढ़ता है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। तो इस आयत करीमा को पढ़ा जाता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अब इसको, ये सूरह फातिहा की आयत है, हमें रास्ता दिखा ए अल्लाह, हमें रास्ता दिखा, रास्ते पे चला, इस आयत का मकसद ये है। और कशफ में और इस्तिखारा में हमें क्या चाहिए, हमें रास्ता चाहिए, सवाल का जवाब चाहिए, किसी के कोई मसला है उसका हल चाहिए, तो उसके लिए हम इसको पढ़ते हैं। और इसका तरीक़ेकार ये हुए, इस तरह से है, अलिमनी या जीमाइल बेहक इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ये वो आयत करीमा है जो तमाम सलासिल, तमाम बुज़ुर्गान दीन और में इसको पढ़ा जाता है। और इसे स्पेशली समझें आप गिफ्ट नक्शबंदिया सिलसिले का, क्योंकि हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह जब 40 साल चिल्ला कशी के बाद उसको कुछ हासिल नहीं हुआ, तो हज़रत सैयदना इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुए और अर्ज़ गुज़ार हुए कि या इब्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने 40 साल जो है आयात कुतुब, हिसारात और मुख्तलिफ़ सूरतें, मुख्तलिफ़ एमाल, मुख्तलिफ़ किस्म के रियाज़तें और चिल्ला कशी की हैं, लेकिन
وہ مدارج طے نہیں ہو رہے، تو آپ کو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تو سورہ فاتحہ کی جو ہے ریاضت کر، اور 7 دن کی ریاضت میں سارے فرشتے، ساری روحانیات آپ کے تابع ہو گئیں بحکم اللہ تبارک و تعالی اور ان کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے آل کے صدقے آپ نے بہت بڑا بلند مقام حاصل کیا۔ آپ کو تیفوریہ سلسلہ کے نام سے مشہور ہے، بعد میں یہ سلسلہ نقشبندیہ مشہور ہوا۔ آپ کا مقام اولیاء کرام میں مثل جبریل ہے، بہت بڑے مقام کے مالک ہیں۔ تو اس کو پھر حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ اب تو اس کو اپنے مریدین میں سے جو لائق سمجھے یا جو اچھے آدمی ہوں ان کو سکھانا۔ تو یہ ریاضت نقشبندیہ سلسلے میں سورہ الحمد، سورہ فاتحہ کی چلتی آ رہی ہے، اور مختلف ادوار میں مختلف قسم کے اولیاء کرام جو بھی ہیں نقشبندی سلسلے کے خاص طور پہ وہ اس کو پڑھتے ہیں، اور اس کا طریقہ ان کا یہ ہوتا ہے، کیونکہ سب لوگ علم جفر یا نجوم یا دوسری ریاضتیں نہیں جانتے، تو میں وہ طریقہ وضع کر رہا ہوں ابھی جو کہ سمپلی عام لوگ کر سکتے ہیں۔ تو اس میں درود شریف پڑھتے ہیں، درود شریف کے بعد جو ہے سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہیں۔ جب آیت مبارکہ اہدنا الصراط المستقیم پر پڑھتے ہیں تو اس کو 7 مرتبہ تکرار کرتے ہیں۔ 7 مرتبہ تکرار کرنے کے بعد سورہ فاتحہ مکمل کرتے ہیں، پھر دوبارہ سے سورہ فاتحہ شروع کرتے ہیں، پھر اہدنا الصراط المستقیم 7 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ تو اس طرح سے 7 مرتبہ جو ہے اہدنا الصراط المستقیم کی تکرار 7 مرتبہ جب ہوگی تو یہ 49 مرتبہ ہوگا، اور 49 مرتبہ یہ آیت کریمہ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے میں مکمل کرتے ہیں۔ پھر وہ ریلیکس کرتے ہیں، آرام کرتے ہیں اپنے بستر پاک پہ، اور یہ عمل خاص طور پہ سونے سے قبل اس کو پڑھتے ہیں، جس کی برکت سے ان کو جو ہے مختلف قسم کے مسائل کا جو حل ہے وہ منکشف ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال ایک بہت بڑی آپ لوگوں کے سامنے ہم نے تجربات اور جو کچھ ہے ریسرچ ہے وہ سب آپ کے سامنے رکھی ہے، تو انشاءاللہ آپ لوگ اس سے استفادہ کریں گے۔ خدا حافظ۔